بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا، اس کی نافرمانی، خطاؤں سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کی بجائے نرمی، محبت سے پیش آنے والا، تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل ہے۔ آپ کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں، مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفن، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی جان کے پیاسے کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ کی دسترس میں آئے تو آپ نے انہیں نہ صرف دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام دیس کو نکال دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو اور درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی تین عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تو تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم درگزر سے کام لو، جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر تین باتیں موجود تھیں؟ جنت کی تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تین باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، نبی نے فرمایا، نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی نے ان علاقوں میں گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب قیامت کے دن جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ 2 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، نبی کریم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا تو یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اپنی عورتوں کو معاف کرو، غلطیوں کو معاف کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نافرمان تھی۔ وہ گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، وہ غلطیوں پر غلطی کرتی جا رہی تھی، اور جب بھی شوہر کی نافرمانی کرتی، نافرمانی کرنے کے بعد غلطی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس آتی، ہاتھ جوڑ کر قدموں میں بیٹھ کے معافی کی بھیک مانگتی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کا شوہر اس کی کوئی بھی غلطی معاف نہیں کرتا تھا، الٹا سزا یہ دیتا تھا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیتا۔ وہ گزرتا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کو ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ مہلک بیماری کون سی تھی؟ اس کے شوہر کو جلد کی بیماری لگ گئی۔ دن بدن یہ بیماری بڑھتی گئی، اس کے جسم پر زخم ہونے لگے، یہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس نے بڑے بڑے حکیم اور طبیبوں سے علاج کروایا مگر بے سود رہا۔ ایک وقت آیا، اس کی شکل کچھ اس طرح کی بگڑ گئی تھی کہ اس کی جلد کچھ اس طرح کی خراب ہو گئی تھی کہ کوئی بھی اس شخص سے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی شخص کا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف سارا جہان تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا، نفرت کرتے تھے، کراہت کرتے تھے، لوگوں کو گھن آتی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیوی تھی جو اس کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلا رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو کھانا کھلاتی، لیکن بدبخت شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کر رہا تھا۔ اس کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے کہا، تو نے بڑے بڑے حکیموں طبیبوں سے علاج کروایا ہے مگر بے سود رہا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کرواؤ، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تیرے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کریں اور تیری بیماری کو صحت میں بدل دیں، تیری بیماری کو شفا میں بدل دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بیماری دیکھی تو آپ کا دل بھر آیا، آپ کو رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرا بندہ کتنے دنوں سے مصیبت میں مبتلا ہے، اپنے بندے کو صحت عطا فرما، میرے امتی کو شفا عطا فرما۔ ایک دم غیب سے آواز آئی، موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں تجھے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ شخص قدموں میں لپٹ گیا، پھر کہنے لگا، چیخو پکار کرنے لگا، کیا موسیٰ، مجھے بتایا جائے، آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے جس گناہ نے مجھے اللہ کے غضب کا نشانہ بنایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا، یا باری تعالیٰ، تیرے اس بندے نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں نے اسے تیرے غضب کا نشانہ بنایا کہ تو اسے شفا نہیں دینا چاہتا؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرتا، میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ موسیٰ، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ موسیٰ، اس کی بیوی جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتی، جب بھی کوئی غلطی کر بیٹھتی تو مجھ سے وہ معافی کی بھیک مانگتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں اس کی بیوی کی کوئی بھی غلطی معاف کر دیتا تھا، لیکن یہ ظالم تین دن بیوی کو کھانا نہیں دیتا تھا، میں رب ہو کر اس کے گناہ معاف کر دیتا تھا، یہ میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت انسان، جا پہلے اپنی بیوی کو معاف کر،
बीवी की खताओं को माफ़ कर, फिर अल्लाह ताला तुझे माफ़ करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बीवी की 2 गलतियाँ माफ़ करने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। लोगों ने पूछा, हज़रत वो 2 गलतियाँ कौन-कौन सी हैं? फरमाया, एक शौहर पूरा दिन ख़्वाब छानता है, बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बीवी बच्चों को खाना मिल जाए। अपनी फैमिली की हर एक छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शौहर पूरा दिन ख्वाब छानता है, रोटी कमाता है, थका हारा जब शाम को घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आगे बजाय खुश आमदीद करने के जालिम बीवी ऐसा जुमला बोलती है कि इसकी थकावट और ज़्यादा बढ़ जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बीवी के मुँह से निकला वो जुमला जिस जुमले ने शौहर को दुख दिया, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी शौहर अपनी बीवी को माफ़ कर देता है, ये वो शख्स है जो कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, दूसरी गलती, जब एक शौहर अपनी बीवी को कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो वो आगे से कहती है, नहीं नहीं, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि किसी औरत ने अपने शौहर को कहा है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही पता चला, उन्होंने कहा, इस औरत को लेकर आओ, और औरत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, तू वही औरत है जिसने अपने शौहर को कहा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ? इसने कहा, हज़रत मैंने तो सच बोला है, मैं इससे नफरत करती थी। तो मैंने कहा, झूठ तो नहीं बोला? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यहाँ पर झूठ ही बोल देती, अल्लाह ताला तेरे इस झूठ पर भी तुझे सवाब अता करता, तुझे नेकियां अता करता। फरमाया, अगर इस बात पर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल लिया करो, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे इस झूठ को सच में तब्दील कर देगा। तू मोहब्बत करती है? नहीं भी करती तो कह दे मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं, जब शौहर को पता चलता है कि मेरी बीवी मुझसे नफ़रत करती है, मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना चाहती है, लेकिन वो ताल्लुक़ जोड़ के रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ताल्लुक़ तोड़ने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ जोड़ के रखता है, यही वो शख्स है जो क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।